بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا آیا ہے اور چل رہا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی یہ علامتیں اپنے صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر تو کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامت کا بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارک سے لگا سکتے ہیں۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ایسے اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ دوستو، اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی تھی، ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گئی، ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا۔ دوستو، اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال سے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، کہہ دیجئے آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو بس رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص منودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی بھی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو جانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج بھی کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا اور کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں بے حد تعجب ہوا کہ یہ شخص پہلے تو سوال کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔
آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس اجنبی نے پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ دوستو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم ذاتی صرف اللہ کو ہے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی۔ یہ تو بات ہوئی قیامت کب آئے گی، پر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت دراصل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کی شروعات جھٹکوں سے ہوگی۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں لگاتار تیزی آتی جائے گی۔ عام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی بس ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ دھنی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، چاند سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سارا عالم تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کے آغوش میں سو جائے گی۔ دوستو اس دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت اب بے حد قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ قیامت آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی۔ جب بھی قیامت آئے گی تو وہ آسمان ہی کی طرف سے نازل ہوگی، اور آج اس جدید سائنس نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس زمین کی تباہی کا سبب بنے گی۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر جو بھی تباہی آئے گی اس کے پیچھے کی وجہ خلا یعنی کہ اسپیس میں موجود پتھر ہیں جو کہ اس دنیا سے بہت بڑے ہیں اور اسپیس میں لگاتار تیر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ پتھر زمین پر آ گریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ ویگیانک کچھ عرصے کے بعد پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ویگیانک کے مطابق سال 2029 میں FSS نام کی ایک چٹان جو اسپیس میں تیر رہی ہے اس کا زمین سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس خبر نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ 1000 فٹ چوڑی ایک ایسی بھاری بھرکم چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مطلب سینکڑوں ایٹم بم کے برابر تباہی، کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام بگڑنا ہے۔ لیکن وہی کچھ ویگیانک کی بات مانے تو وہ اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چٹان زمین سے نہیں ٹکرائے گی، پر اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کو زمین کے بہت قریب سے ہو کر گزرے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں۔ اس کی خبر تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ویگیانک کا کہنا ہے یہ زمین سے ٹکرائے گی نہیں، پر زمین سے اس کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ چٹان ہماری پرتھوی سے تو 22,000 میل دور پر ہے، پر اگر سائنس دانوں کی مانے تو یہ فاصلہ خلا یعنی اسپیس کے اعتبار سے بال برابر بھی نہیں ہے۔ خیر اب ہم آپ کو ترتیب سے ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیاں پیش کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائی۔
قیامت کی بڑی علامت میں سے یہ ہے کہ سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ گھر گھر سے موسیقی کی آوازیں آنا، یہ بھی ہم گانے بجانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب دوستو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اس سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہو۔ باپ کے مقابلے دوستوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ سب نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئیں گی۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی برا اور باپ بھی برا ہوگا۔ قبیلے کے لیڈر بہت ہی مختلف، جھوٹے اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پیٹھ تھپائیں گے۔ کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا، لیکن تعلیم صرف دنیا کے لیے ہی حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ اسے گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی کمی ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ جھوٹ کو سچا اور سچے کو جھوٹ کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کے اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، جبکہ سلام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور بروں کو دور چل رہا ہوگا۔ لوگ فرق اور ریاکاری کے طور پر اونچی اونچی عمارت بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے سامان، شراب اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوتوں میں کھانے پینے کے ساتھ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اچانک سے موت یعنی حادثات سے مرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنیں گی، لیکن لباس اتنا باریک اور چست ہونے کی وجہ سے بے رہنا ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی کوہنوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ بال اس طرح بنائیں گے کہ کوہن نظر آئیں گے۔ ادائیں دکھا دکھا کر مٹک مٹک کر چلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی اس کے نزدیک بندیوں سے زیادہ گرا ہوا ہوگا۔ مومن برائیوں کو دیکھے گا پر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کرتا رہے گا۔ آج ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور کسی علامت کی ابھی شروعات ہوئی ہے اور کوئی اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سبھی علامت اپنے انتہا کو پہنچ جائے گی، اسی وقت قیامت کی بڑی بڑی اور آخری علامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور آخر ان کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ زمین اوپر سے نیچے تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں دفن ہیں سب کو نکال پھینکے گی۔ اس دن پہاڑ دھنی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن صاف ظاہر ہو جائے گا کون نیک ہے اور کون گنہگار۔ سورہ ابراہیم آیت 48 میں اللہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے، جس دن حساب ہوگا، محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے فضل سے بہترین مقامات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ فرما بردار ہیں، ہمارا نام شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔